بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 8، دنیاوی تکلیفیں، یہ بھی آزمائش ہے اور ایک بہت بڑا باب ہے آزمائش کا۔ دنیا کی مصیبتیں چاہے وہ بیماری کی شکل میں آئیں یا فقر و فاقے کی شکل میں آئیں یا اسی طرح سے سماجی شکل میں آئیں، چاہے پھر وہ دینی راہ سے ہوں یا دنیوی راہ سے ہوں، رشتہ داری کے اعتبار سے ہوں یا دعوت دین کے اعتبار سے ہوں، آدمی پر کہیں نہ کہیں سے تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں۔ ان تکلیفوں میں پڑ کے آدمی بے دین ہوتا ہے یا دین پر جمع رہتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے یا صبر کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، شکایت کرتا ہے یا اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، قناعت کرتا ہے یا حرام میں چلا جاتا ہے، صبر کرتا ہے یا حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ امتحان ہے اس کا۔ بیماری پر صبر کر لیتا ہے، حلال جائز علاج میں رہتا ہے، باقی رہتا ہے چاہے تکلیف ہو، یا پھر باباؤں کے پیچھے قبروں کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بچے کا علاج ہو جائے کسی طرح سے، سارے ڈاکٹر فیل ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیا چلو درگاہ پہ۔ امتحان ہے اس کے لیے۔ دنیا کی تکلیفیں چاہے اپنے باب میں ہوں یا اپنے متعلقین کے سلسلے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری والے بندے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دنیا میں آسانیاں، راحتیں اور خیر ملتی رہے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور اعتبار سے، مطمئن رہتے ہیں، ہاں خوش ہیں، خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جیسے ان پر آزمائش آتی ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، الٹے منہ پھر جاتے ہیں، منہ موڑ کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا اور آخرت کا گھاٹا مول لیا اس نے، دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا گھاٹا ہے، یہ کھلی ہوئی ناکامی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے یہ۔ بہت سے لوگ عام حالات میں دیندار رہتے ہیں، لیکن مصیبت جب آتی ہے تو ان کے اندر سے ایک دوسرا آدمی نکل آتا ہے، وہ دینداری کا لباس اتار دیتے ہیں، وہ ٹیمپرری تھا، اچھے حالات ہے، اللہ بہت اچھا، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، ہاں ان کیا ہے، ہر چیزیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، باتوں میں دین ہوتا ہے۔ مصیبت میں آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ کا پابند ہے یا آزاد ہے، آخرت والا ہے یا دنیا ہی والا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، بندہ بنا رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مصیبت آنے کے بعد میں آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ ملے گا دنیا تو گھر پہ لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، لیکن مصیبت آئی تو اللہ کی شکایت کرنے لگا، اللہ کیوں کر رہا میرے ساتھ ایسا، معلوم نہیں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کیا فائدہ اتنا کر کے؟ گویا کہ یہ ہاں اجرت کے طور پر تو کر رہا تھا، اس کو جاب تھا جس کے بدلے میں دنیا میں تجھ کو دینا ہے اللہ نے کچھ۔ اللہ اپنا ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، بندہ اس پر راضی رہے، لیکن لوگ ایسا نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ان کو دنیا ملتی رہے، آسانیاں، آسائشیں ملتی رہیں، راحت ملتی رہے، صحت مند رہیں، اللہ کے بندے ہیں، مصیبتیں آنے لگیں تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ جاب نہیں مل رہا، غصے میں آیا، کیا کیا؟ سب سے پہلے داڑھی کاٹ دی، سب سے پہلے کیا کر دیا؟ غصے میں آ کے آدمی پہلے دین کو چھوڑ دیتا، جا کے شراب پی لے گا، کچھ نہ کچھ، ہاں ایسی جگہ جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے۔ کس پہ غصہ نکال رہا ہے؟ تو دنیا کی پریشانیوں کا، دین پر۔ کس سے دور ہونا چاہ؟ اب تو تجھ کو زیادہ ضرورت ہے اللہ کی، نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا فائدہ نماز پڑھ کے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اتنا سوچا قرآن میں بتایا گیا رزق، کہاں جا رہا ہوں لیکن جاب ہی نہیں مل رہا ہے، چھوڑ دیا نماز۔ بعض اوقات آدمی پورا اپنا غصہ مصیبتوں کا دین پر نکالتا ہے۔ مصیبت کے وقت میں دین سے دور ہونا ڈبل مصیبت ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو دور کرے۔ تو کیا سمجھتا ہے دور ہو جائے گی دین چھوڑنے سے؟ دین چھوڑنے سے تو نے مصیبت دور کرنے کے سبب کو بھی چھوڑ دیا۔
اب تو اور زیادہ تو پریشان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ تو یہ بے دینی جو ہے، یہ یعنی مصیبتوں میں آدمی بے دین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ علاج نہیں ہو رہا، تو کہا جاتا ہے درگاہوں پر، رشتہ دار بتاتے ہیں بھئی یہ بھی ٹرائی کرو ذرا، بابا کے پاس چلو، بڑے انتریامی ہیں، تیرا مسئلہ دیکھتے تجھ کو بتا دیں گے کیا ہے، چل تیرے اوپر کچھ ہوا ہے، جادو ہوا ہے تیرے اوپر، چل بابا ہاں نکال دیں گے اس کو، تو کچھ مت بول، تو جا کے بیٹھ، صرف وہ برابر بتائیں گے۔ اور بابا بھی سائیکولوجیکل ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنا ہے پریشان حال سے، کیونکہ سب کی پریشانی عموماً سملر ہوتی ہے۔ تو سب کا اچھا سوچتا ہے لیکن تیرا کوئی نہیں سوچتا، ہر آدمی کو ایسے ہی لگتا ہے بھائی، تو کسی کا برا نہیں کرتا ہے، تیرا دل صاف ہے، غصے میں آ کے بولتا ہے، لیکن لوگ پھر تیرے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہر آدمی اسی سوچتا ہے، جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہر آدمی پہ فٹ ہوتی ہیں، اس کو لگتا ہے بابا کو سب معلوم ہے۔ اور تھوڑی تعریف آدمی کی ہو جائے تو آدمی، کسی کو اگر بیوقوف بنانا ہے تھوڑی سی تعریف کر دو اس کی، بیوقوف بن جاتا ہے۔ ایسے بابا ہوتے ہیں اور دھوکے میں آ جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز کو یاد رکھنا چاہیے، مصیبتوں میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کو تھامے رکھیں، اللہ کے دین کو تھامے رکھیں، اللہ کو نہیں چھوڑیں ہم۔